کبھی اپنے خلافت کے حق میں کوٹ نہیں کیا. یہ پھکی میں دے رہا ہوں گامدی صاحب کو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارے ساتھ جس کی ٹکر ہوگی نا علمی دلائل میں, پھر ہم اس کو ہر میدان میں اس کو شیشہ دکھائیں گے کہ تم لوگ جو ہے وہ, اب میں وہ یہ نہیں کہتا کہ منافقت کے اوپر کھڑے ہو, دو مختلف جگہ تمہارا کرائٹیریا مختلف ہوتا ہے. تو اس حدیث کو نہ حضرت ابوبکر نے کبھی یوز کیا, نہ اما عائشہ نے کبھی یوز کیا. یہ تو حضور ہم یاد آ گیا حضور کہنے ہوندے سن. حالانکہ میرا عقیدہ یہی ہے علا وجہ بصیرت, مولانا اسحاق صاحب بھی اسی عقیدے کو مانتے تھے کہ یہ خلافت کی وصیت کی طرف اشارہ تھا. ظاہر ہے رسول اللہ بادشاہ نہیں تھے, مولا علی ان کے بچوں کی جگہ تھے. نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا تھا کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے. ہاں ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی نا تو حضرت علی کو سکسیسر وہ نامزد کرتے, کیونکہ انبیاء کے بیٹے انبیاء کے سکسیسر ہوا کرتے تھے. لیکن ختم نبوت کو انشور کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جب غزوہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی اس جنگ میں نہیں تھے, انہوں نے رونا شروع کر دیا, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, اس طرح آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. تو حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنا خلیفہ حکمران کے طور پر مدینہ شریف میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہائے ہائے ہائے, ہارون کے ساتھ موسیٰ والی نسبت, دونوں پیغمبر تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں, اور نبی علیہ السلام نے اس لیول کا ساتھی حضرت علی کو کہا. بخاری مسلم دونوں میں, کیونکہ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنی جگہ حضرت علی. اس سے جو شیعہ نے رزلٹ نکالا نا خلافت والا, وہ بھی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. حضرت ہارون سکسیسر نہیں حضرت موسیٰ کے بنے, جوشع ابن نون بنے ہیں, کیونکہ حضرت موسیٰ تو زندہ تھے اور حضرت ہارون فوت ہو گئے, وہ بڑے بھائی تھے ان کے. دوسری طرف سنیوں کو بھی پھکی مل گئی کہ رسول اللہ کے سب سے قریبی, سب سے بڑے مددگار, یہ تو قرآن میں آیا نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا مانگ کے ہارون کو لیا تھا. اس لیول کا رسول اللہ کا کوئی ساتھی تھا تو صرف ایک تھا, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور دوسرا فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, یعنی ختم نبوت ہو گئی ہے. تو یہ حدیث واضح اشارہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے, کیونکہ ہارون اور موسیٰ دونوں پیغمبر, محمد اور علی, یہاں پہ بھی علی نے پیغمبر ہونا تھا لیکن ختم نبوت ہوگی. لہذا یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دیتی ہے کہ یہ غلام احمد قادیانی دجال نے اور اس کے ماننے والوں نے جو جھوٹی نبوت کلیم کی ہے, تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر امتی نبی کوئی سٹیٹس تھا تو اس امت میں اگر کسی شخص کو حاصل ہو سکتا تھا تو مولا علی تھے. وہاں حضور کہہ دیتے نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر امتی نبی ہوں گے اور علی امتی نبی ہے. تو سرکار اگر علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں ہے. غلام احمد قادیانی دجال زندہ بھی ہو جائے نا اور آپ اس سے پوچھیں کہ تو اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتا ہے, وہ بھی جرت نہیں کرے گا. وہ جو اس کی بکواسیات ہے نا, وہ زومانی جملے جس طریقے سے بولتا ہے, ادروائز یہ نہیں کہ وہ حضرت حسین یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل مانتا ہوگا. باقی گستاخیاں تو اس نے کی ہیں حضرت حسین کی بھی, انڈائریکٹلی کی ہیں, لیکن وہ گستاخی ہوتی ہے اس طرح کی مثال بیان کرنا بھی. تو جب حضرت علی امتی نبی نہیں ہے تو اور کوئی شخص کیسے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو حدیث بخاری اور مسلم کی یہ فراڈ ہے, حالانکہ یہ حدیث متواتر ہے اور محدثین نے اس حدیث کے دفاع کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. چند گنتی کی احادیث ہیں جو متواتر ہیں, جو کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہیں. 20 سے زیادہ اصحاب نے یہ حدیث روایت کی ہوئی ہے, جو بخاری میں 2812 ہے اور 447, اور مسلم میں 7320 سے لے کے 7324 تک. تقتلہ الفئۃ الباغیہ ویح عمار, افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ,
یدعوہم الی الجنہ، دونوں الفاظ ہیں، تم تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ جماعت تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اور غامدی صاحب پریشان ہوئے، وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے اگر ہم صحیح مان لیں؟ جی ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ جو آپ کو خدشہ لگا رہا ہے اس کا حل بھی ہم آپ کو دیں گے کہ جہنم کی طرف بلایا جانے والا عمل ہے، یہ جہنمی نہیں ڈکلیئر کیا، جھوٹ بولنا جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے، لیکن ہم جھوٹے کو جہنمی نہیں کہتے۔ یار یہ بیسک دین ہے، بیسک فقہ ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ آپ اس سے یہ رزلٹ کیوں نکالتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اہل جمل کو، اہل جمل نے تو خیر رجوع کر لیا، اہل صفین کو ہم جہنمی مان رہے ہیں نعوذ باللہ؟ ہاں ان کا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا تھا، وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا جاہلیت کی موت مرا۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی چاروں خلفائے راشدین ہیں، امام وقت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا، تو جب فتنے کا دور ہے تو جماعت المسلمین کے امام حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ فتنوں کا دور تو حضرت ابو بکر سے ہی شروع ہو گیا نا، جب حضور کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں، منکرین زکوٰۃ، مسیلمہ کذاب اور سب لوگ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے، تو فتنے تو شروع ہو گئے۔ اسی کے بارے میں تو حدیث تھی ترمذی، ابو داؤد کے اندر کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یہ ہے ہی خلفائے راشدین کے مخالفین کے بارے میں تھی، لیکن دیکھ لیں پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد، یعنی جو مسلمہ کذاب کے ساتھ اور منکرین زکوٰۃ۔ دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز۔ تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی، خارجی، حالانکہ خارجی ہے ہی نہیں تھے اس زمانے میں، خارجی تو بعد میں آئے۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ۔ اب وہ حدیث کدھر گئی؟ ایٹ لیسٹ یہ تو کہو کہ پولیٹیکلی وہ باغی تھے، دین سے باغی نہیں، پولیٹیکلی اتنی جرت تو کرو۔ تو مولا علی علیہ السلام کبھی بھی اسپیسیفک، ایون صحیح مسلم میں آتا ہے، عمار بن یاسر سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ جو حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ جمل میں اور صفین میں، کیا رسول اللہ نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا؟ انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ہم سے کوئی عہد اس حوالے سے نہیں لیا تھا کہ ہم نے اس جنگ میں یوں یوں کرنا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ 12 منافقین کے نام تھے جو نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے، ہمیں وہ نہیں معلوم۔ اب ظاہر ہے حضرت عمار کو نہیں پتا تو لوگ مجھ سے آ کے پوچھے ہوتے ہیں، میں تو انہوں کی تو دساں۔ ہاں یہ ضرور ہے صحیح بخاری میں کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا۔ ہاں عمار کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیشل پروٹوکول دیتے تھے، کیونکہ ان کے والدین اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہم السلام رضی اللہ عنہما۔ آپ کو یہ تو بتاتے ہیں یاسر اور سمیہ کو شہید کیا ابو جہل نے، لیکن ان کے بیٹے کو عمار بن یاسر کو کس نے شہید کیا؟ نہیں، وہ نہیں آپ کو بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ یہ نہیں آپ کو بتائیں گے۔ تو سرکار مسند احمد میں موجود ہے، ابو الغادیہ سے شہید ہوئے، اصحاب شجرہ کے صحابی تھے، پوری زندگی وہ روتے تھے کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا۔ مسند احمد میں یہ ہے، عمر بن عاص گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھو عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو، یہ بات نہ بتاؤ، ہم نے قتل کیا ہے اس کو، تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا۔ اندازہ کرو، ایتھو کان پھڑیا جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پڑی۔